اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید دانیال حسن آج اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اور پسند آ رہی ہیں تو میرے ڈیجیٹل یوٹیوب چینل اچیور ڈاٹ تاجمی کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اچھا، آج لانڈی کورنگی کے اندر ایک بڑا اہم واقعہ ہوا اور اس واقعے نے پورے لانڈی کورنگی کے اندر کھلبلی مچا دی۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ پوری بابر مارکیٹ کو سیل کر دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس سیل کی وجہ سے پوری بابر مارکیٹ کے دکاندار جو پریشان رہے۔ اس پورے معاملات میں جو سب سے متحرک رہے، ایکٹیو رہے، اور سارے زیادہ تر دکان والے ان تک پہنچے، اور ان کی ٹیم نے ان دکان والوں کے ساتھ مل کر آواز بنے، اور وہ بابر مارکیٹ کا جو سیل کا معاملہ تھا آج ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کس کی وجہ سے ہوا۔ آج میں نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم کراچی کے صادق ادریس صاحب لانڈی کی بڑی جانی مانی شخصیت ہیں۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ اس موضوع پہ آپ نے بولنے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ اچھا صادق بھائی، آج اچانک کیا ہوا؟ میں تو صبح جب اپنے آفس گیا، واپس آیا تو اچانک سے میرے کو لوگوں نے بتایا کہ بابر مارکیٹ سیل ہو گئی، بابر مارکیٹ سیل ہو گئی۔ تو اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ جو گورنمنٹ نے جو پوری بابر مارکیٹ سنگل دکان تک نہیں چھوڑی، انہوں نے ساری دکانیں جو ہیں وہ سیل کر دی۔ تو ایسا اچانک کیا ہوا؟ اچھا دانیال بھائی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گل پلازا ثانیہ گل پلازا ہوا تھا، اس کے بعد سے گورنمنٹ کی طرف سے تمام جو مارکیٹس ہیں، تمام جو مالز ہیں، ان کو جو ہے فائر سسٹم کے حوالے سے نوٹس دیے جا چکے تھے نا۔ اچھا، تو اس کے بعد آج رمضان 3 مہینے گزرنے کے بعد جو آج اچانک جو ہے اے سی اور نقوی صاحب نے جو ہے وہ آ کر ڈائریکٹ جو ہے وہ تمام دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ تمام دکانداروں نے جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا علاقہ ہے اور علاقوں کو دیکھتے ہیں، اس میں ہونے والے پرابلمس کو سولو کرنے کی حد امکان کوشش کرتے ہیں، تو دکانداروں نے ہمیں اپروچ کیا اور اسی حوالے سے ہم نے اے سی صاحب سے بات بھی کی۔ میرے ساتھ تنویر قریشی بھائی بھی تھے موجود۔ ہم تمام دکانداروں کے ساتھ جو ہے وہ ہم اے سی صاحب کے پاس گئے۔ اس میں ہمیں دکانداروں نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے کہ جتنی بھی انجمن ہمارے پاس آئی ہیں، جب سے ہم مارکیٹ میں ہماری شاپس موجود ہیں، کسی نے بھی دکانداروں کے حق میں کوئی خاطر خواہ کام کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہاں تک کہ انکروچمنٹ کے حوالے سے ڈی سی صاحب کا جو موقف تھا کہ نوٹس صرف فائر سسٹم کے حوالے سے نہیں بلکہ مارکیٹس کے اندر، جو کہ ایشیا کی بڑی مارکیٹ کہلاتی ہے بابر مارکیٹ، اس کے اندر انکروچمنٹ کا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر کے الیکٹرک کے جو وائر ہے وہ بے تحاشا بے لگام جو ہے وہ دکانوں کے اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے جا رہے ہیں، جو کہ کبھی بھی جو ہے کسی بھی وقت بھی حادثات کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ دکانداروں نے بھی کہا کہ اس کا کام ہمارا تو نہیں ہے انکروچمنٹ کرنے کا کام، یہ تو جو انجمنیں آتی ہیں، جو بے شمار انجمنیں بابر مارکیٹ کی بنی ہوئی، جو جن کا ابھی جو ہے وہ موجودہ حالات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر آ کے یہاں بیٹھے ہوئے پچھلے کئی سال ہو گئے شاید، اس کے بعد سے کوئی بھی انجمن پراپر جو ہے وہ الیکٹ ہو کے نہیں آئی۔ ان کے معاملہ چل رہے ہیں بڑا، لیکن میں بحیثیت جو ہے ان لوگوں کا درد کو سمجھتے ہوئے آج کا پورا دن جو لاس ہوا، بیچارے غریب طبقہ ہے، بیچارے اس میں جاب کرنے والے، کام کرنے والے، تو اس حوالے سے یہ بہت برا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں انجمن کا کردار ہے اور ان کو اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا بقول اے سی صاحب کے، کہ ہم نے 3 ماہ پہلے ان کو نوٹس دیا تھا۔ بھائی جب آپ دکاندار آپ تک اپروچ ہوئے اور آپ اسسٹنٹ کمشنر کے آفس وغیرہ گئے تو انجمن کا کوئی آدمی، کوئی بابر مارکیٹ کا ذمہ دار آپ کے ساتھ موجود نہیں تھا؟ نہیں، فی الحال تو جو سینیریو بنا ہوا تھا صبح سے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، یہ بہت سارے جو انجمن کے رسپانسبل پرسن ہیں ان کے فون بھی بند تھے۔ اچھا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کچھ ان کے جو کمیٹیز موجودہ ہیں یا جو بنی ہوئی تھیں، ان میں سے کچھ چیزیں لوگ گئے ہیں وہاں پر، لیکن خاطر خواہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہی کہا گیا کہ آئی جی صاحب سے اس حوالے سے بات کریں، وہاں جا کے وہ آرڈر پاس کریں گے تو آپ کو دکان کھولنے کا جو اجازت پرمیشن دے دیں گے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ بابر مارکیٹ یا ابھی تک کب تک سیل رہنے کا ارادہ ہے، یا کوئی انہوں نے یقیندانی کروائی ہے کسی چیز سے؟ دیکھیے، جب ہم نے اپنے جب دکانداروں نے ہم سے اپروچ کیا تو میں اپنے تنویر قریشی بھائی کے ساتھ اور دکانداروں کے ساتھ ہم اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس گئے اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ ہم اپنے بہاف پر آپ سے اس بات کا جو ہے نا وہ ایک انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ودن 1 ویک کے اندر جو بھی یہ
प्रॉब्लम्स हैं इनको हम दुकानदारों के साथ मिलकर और जो मौजूदा एडहॉक कमेटी के साथ बैठकर इनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने इस बात की हमें यकीनदानी कराई कि इंशाअल्लाह ताला कल दोपहर तक वो इस तमाम मार्केट्स की जो सील है उसको ओपन कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मंथली कुछ देते हैं आई थिंक 500 या हाँ, दुकानदारों के जरिए पता चला हमें कि हमसे जो मंथली जो है वो 500 रुपीज जो है वो कमेटी जो मौजूदा एडहॉक कमेटी वो कलेक्ट करती है। तो अच्छा। अब जो 500 कलेक्ट किए जाते हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर दुकानदारों का ये कहना है कोई फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास इस तरह की कि जो रास्ते हमवार हो या इंक्रोचमेंट नहीं हो, या सफाई का प्रॉपर निज़ाम हो, सिस्टम हो, या हमारे हकूक के हवाले से कोई आगे बढ़ के बात करे हमसे, तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ। तो मैं समझता हूँ ये 500 किस बुनियाद पर ली जाती है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सादिक भाई। अच्छा, आज जो ये वाक़या हुआ बाबर मार्केट में, सादिक भाई के कहने के मुताबिक कल इंशाअल्लाह ताला जो है वो बाबर मार्केट की सील जो है वो हटने की उम्मीद है। और जो दुकानदार इस हवाले से परेशान हैं, जो कस्टमर परेशान है और जो वर्कर जो बाबर मार्केट में काम करते हैं वो परेशान है, अल्लाह पाक उनके हक़ के लिए बेहतर करे। इस दुआ के साथ मैं आज आप लोग से इजाज़त चाहूँगा। एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची के स्टूडियो से मुझे और सादिक भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।